موت نافرمانی کی حل کہیں نہ آ جائے تمہیں. وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے, پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا, پھر موت آئے گی, اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے. وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو, لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں واقع. رات کو 2-3 بجے, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ, شراب خانے سے نکلے, نشے میں دھت, چکر آیا, گرے, اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی, اس میں گر گئے, وہاں سے لاش برآمد. کیسی موت ہے یہ؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے, شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے. اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا, اب اگر آپ نے طے کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں, اس کی ایک ہی شکل ہے, کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو, مبادا اسی لمحے موت آ جائے. ہر لمحے کا پہرا دیجئے, ہر ساتھ کی پوری حفاظت کیجئے, کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا, ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں, 2 ٹکے کا نہیں. کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلو ایمان ہے, ایمان کا خالی ہو جانا ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی. اب یہ اسلام اور تقوی, ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے دارو, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت. اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں, ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نفس امارہ کے خلاف جہاد, شیطان اور اس کی ذریت سلبی و مانوی کے خلاف جہاد, بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد. یہ 3 جہاد کر کے کما حقہ فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے, قائم ہو گئے. اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے. اینٹیں تو مضبوط ہو گئی, پوری طرح پٹ گئی, پختہ ہو گئی. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور جس سے اکبر اللہ آبادی نے بھی کہا ہے, اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لیں, وہ نم تو ہوتی ہے ریت, گولا بن جائے گا, کیونکہ اسے شیشے پر بھی ماریں گے, شیشہ کھڑا رہے گا, ریت بکھر جائے گی. اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو, روڑا بنا لو, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے, جب اینٹ بنو گے تب کام چلے. اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں. تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرنا.
جو حیات اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی منزل تعمیر نہیں کی، دوسری کے اوپر چڑھا ہو گئے، دوسری ہے نہیں، تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے۔ حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر حیات اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ان کو جوڑنا ہے، اب اینٹوں کو جوڑنا ہے۔ And for that you need a cement substance۔ پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا، چونے سے جوڑا جاتا تھا، آج کل سیمنٹ ہے۔ اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہو تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا، بہا کے لے جائے گا۔ اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مورٹر جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسرا نقطہ، یہ سہ نکاتی لائحہ عمل، 3 نکاتی لائحہ عمل۔ پہلا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو، کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے۔ اب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اعتصام عصمت سے بنا، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں۔ اعتصام حفاظت حاصل کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرائے، وہ آئے گا، دوڑے گا، ماں کی گود میں آ کر ماں سے چمٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق میں قلعے میں آ گیا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شفاق انسان، جیسے فسادات ہوتے ہیں یا جیسا کچھ سن 47 میں ہوا تھا، کوئی شفاق بھیڑیا صفت انسان آئے، بچے کو کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی نیزے میں پرو لے۔ لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، پناہ میں آ گیا ہوں، قلعے میں آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے اعتصام۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ہم نے شروع کی ہے آیات، وہاں سے ایک آیت پہلے جو ہے 10ویں رکوع کی آخری آیت، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں حبل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، اللہ سے جڑ جاؤ۔ سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ وہ تمہارا پشت پناہ ہے، وہ مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا۔ تو وہاں پر بھی واعتصموا باللہ، وہی لفظ یہاں آیا، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، کہیں وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ حق ہی نہیں، فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی۔ آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے۔ وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں۔
کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں. لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض. مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں، وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے. تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا، اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے لوگوں کی طرف سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بینر آویزاں ہیں سڑکوں پر جا بجا. لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو. وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر، جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے ہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے. ان کا یہ کیا رہا؟ یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے. فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہاں ہے وہ رسی؟ کس کو رسی؟ کون سی رسی کو پکڑو؟ بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے؟ اصل میں کمیونسٹ ذہن کے تھے. اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے. تو اس میں یہ الفاظ میں هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. حضرت علی فرماتے یہ ہے کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ. میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا. یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ. اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے. تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ. فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے.